الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ وقت پہلے میری ملاقات ہوئی ایک پروفیسر صاحب سے، بڑی کمال کی شخصیت ہے، کئی چیزوں سے ان سے اتفاق بھی رہا، کئی چیزوں سے اختلاف بھی رہا، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی کمال کی کہی، دو باتیں بہت کمال کی تھی، ان میں سے ایک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے بعد میں اپنے انداز میں لکھا بھی۔ کہنے لگے کہ قیصر بات یہ ہے کہ جب انسان کسی پتھر کو اس کے جائز مقام سے بڑھ کر کوئی مقام دے دینا تو وہ پتھر اس انسان کا خدا بن جاتا ہے، بت پرستی جیسے آپ نے دیکھا۔ لیکن جب کسی انسان کو اس کے جائز مقام سے بڑھ کر عزت دے دی جائے تو وہ آپ کا خدا نہیں بنتا، وہ آپ کا فرعون بن جاتا ہے۔ بڑی کمال کی بات۔ تو سر یہ جو عظیم مذہبی اسکالر والے تعارف آپ کراتے ہیں، جو اپنے بارڈر کا سپاہی ہے اس کو سپاہی رہنے دے، جس دن یہ غلط فہمی بندے کو آ جاتی ہے نا کہ میں واقعی کوئی عظیم اسکالر ہوں، نہیں سر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا کام جو فکری محاذ ہے دین کا، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی جنگ لڑنا ہے، and that's all I do، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ باقی آپ نے جو اچھی اچھی باتیں کہیں، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بہت آپ کا وقت نہیں لوں گا، دو تین چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی۔ ایک تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے فتنے کا سامنا کر رہا ہے جو اس سے پہلے پاکستان نے کیا دنیا نے نہیں دیکھا، کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ اس میں کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اپنے گھروں کے حوالے سے کیسے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہی بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو پہلے اس فتنے کا ہم ذکر کرتے ہیں جس کے لیے میں حاضر ہوا، آپ سب تشریف لائے، اور بہت بہت میں معذرت چاہوں گا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، علماء سے، بزرگوں سے، کہ جو چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا مقام آئے گا کہ مسجد میں بیٹھ کے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کا ذکر تو کبھی دوستوں کی محفل میں بھی نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ یہ بات بتا دی جائے۔ پاکستان میں توہین کرنے والوں کا ایک گروہ ہے جنہوں نے اپنا ایک نام رکھا ہے قرآن سے یہ اصطلاح لیتے ہوئے، وہ نام ہے حزب الشیطان۔ یہ ہے اس گروہ کا تعارف، اور اس گروہ کے کام یہ ہیں کہ وہ عزت اور احترام جو نفوس قدسیہ کے ساتھ ہمارے دلوں، ہمارے ذہنوں، ہماری آنکھوں میں ہے وہ اٹھا دیا جائے۔ کہ وہ احترام ایک دفعہ اٹھ جاتا ہے تو پھر حلال اور حرام کی بھی وہ جو لائنیں ہوتی ہیں وہ دھندلا جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک حلال اور حرام کیا ہے، میرے نزدیک حلال اور حرام کیا ہے۔ ہمیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، وحی کے ذریعے بتایا ہے، حدیث کے ذریعے بتایا ہے، سنت کے ذریعے بتایا ہے، اس کے بعد اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، ان کی سیرتیں ہیں، زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں، وہ زندگیاں ویل ڈاکومنٹڈ ہیں، دستاویزی ثبوت ریکارڈ اس کا سب موجود ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہمارے لیے حلال اور حرام ان دروازوں سے گزر گیا۔ جب یہ دروازوں کی تقدیس ختم ہو گئی تو پھر کیا حلال حرام، کیا حرام بچا، کیا حلال بچا؟ تو یہ ہے ان کا مین مقصد۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ گروپس بناتے ہیں، اس میں لڑکیاں بن کے لوگوں کو، بچوں کو شامل کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ابھی میں نے لفظ کہا بچے کیونکہ وہ شروع میں اسی طرح سے ہی آہستہ آہستہ گناہ کی طرف
رغبت اختیار کرتے ہوئے بڑھتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ پورے سالڈ مجرمین میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ فحش فلمیں، فحش فوٹو، ان کو اور نفوس قدسیہ کے ناموں کو مکس کر دیتے ہیں۔ اس کی 2-4 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر کسی نے یہ ثبوت دیکھنے ہیں تو وہ ذمہ داری میں اٹھا سکتا ہوں۔ عدالت کی جو فائل ہے، ایک نہیں کوئی 450 فائلیں ہیں، جو آپ دیکھنا چاہیں وہ عدالت الاؤ کرتی ہے کہ معاشرے کے جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، وہ دکھائی جا سکتی ہے۔ NCCIA کے دفاتر میں یہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ملعون گروہ یہ کرتا ہے مثال کے طور پہ کہ مقدس نام جسم کے نجس حصوں پہ لکھ کے، اب وہ مقدس نام میں کیا کیا ہو سکتا ہے، آپ اپنی امیجنیشن استعمال کر سکتے ہیں، ان کے فوٹو بنانے، ان کے ویڈیو بنانے اور ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا۔ پھر یہ ان کا ایک کام ہے۔ قرآن کے اوپر گندگی پھینک کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو ٹوائلٹ میں فلش کرنا اور اس کا پھر ثبوت اکٹھا کرنا، ویڈیو کی صورت میں، تصویر کی صورت میں وہ شیئر کرنا، معاذ اللہ انزال کرنا قرآن کے اوپر۔ فحش فلموں کی، پورنوگرافک فلموں کی جو اداکارائیں ہوتی ہیں، ان کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر، میں بہت معافی چاہتا ہوں، امہات المومنین کے نام لکھنے، اہل بیت کی خواتین کے نام لکھنے، جنسی کہانیاں بنانی جس کے اندر رول، کردار وہ رکھنے کہ جن کے احترام میں ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں۔ کسی صحابی کا نام، کسی صحابیہ کا نام، کوئی اہل بیت کی خاتون کا نام، دوسری طرف کوئی کافروں کا سردار ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، تو یہ نام استعمال کرتے ہوئے پوری تفصیلات کے ساتھ جنسی کہانیاں لکھنی اور پھر ان کو شیئر کرنا۔ اب میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس پہ عبد الوارث بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ ان کیسز کو بڑی خاموشی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، کیونکہ 2017-18 سے یہ مقدمات بننے شروع ہوئے، لیکن 2024 میں سارا کچھ بدل گیا اس وقت جب سیکولرز کا ایک جتھا میدان میں اترا، جن میں احمد نورانی شامل ہے جو اس کردار کا آدمی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس کے اندر ایک اداکارہ شامل ہے سونیا خان خٹک، جو کہ اوپنلی کہتی ہے کہ ختم نبوت ایمان کی شرط نہیں ہے، قندیل عظیم، آپ میں سے جو ویل انفارمڈ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بھینسا گروپ نامی ایک فتنہ آیا تھا، ان کے لوگوں کو پناہ دینے والی یہ خاتون۔ یہ میں آپ کو ان کے چیدہ چیدہ کردار بتا رہا ہوں، اور ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی حوالے سے قادیانی، اور میں جذبات کو مشتعل کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہہ دوں قادیانی اور سب کے جذبات مشتعل ہو جائیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں سارے ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس میں چھوٹا سا ایک کتابچہ بھی میں نے لکھا ہے 50-55 صفحات کا، اس کے اندر وہ سارے ثبوت بھی لگائے ہیں کہ کہاں کہاں پہ قادیانی ہے، وہ کہاں کہاں پہ ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ بیرون ملک ان لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے حق میں جو پروگرام کیے جا رہے ہیں ان کی فنڈنگ کرنے والے قادیانی ہیں، پاکستان میں ان کے حق میں ٹی وی پروگرام کرانے والے قادیانی، ان کو مفت میں وکیل مہیا کرنے والے قادیانی ہیں۔ لاہور میں کوئی آدھے سے کے لگ بھگ کیسز جو ہیں وہ ایک قادیانی وکیل کے پاس ہیں، بڑا مہنگا وکیل ہے، میرے پتہ میں فری میں ان کے کیسز لڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے اسکرپٹ یہ پلٹایا اور میرے پتہ میں کوئی 35-40 لاکھ روپیہ جو مجھے بتایا گیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگایا۔ کیا انہوں نے کہ جو مدعی تھے، جو ادارے تھے جو کام کر رہے تھے ان کے خلاف، ان کو انہوں نے ولن بنا دیا۔
یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ لوگ معصوم بچوں کو پھنساتے ہیں، اور وہ جو ملعون جن کے جرم اتنے ثابت ہوئے کہ 40 سے زیادہ کو سزائے موت ہو چکی ہے، ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف مواد کتنا زیادہ ہے، ان کو انہوں نے معصوم ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو بڑے اچھے بچے تھے، ان کو ان لوگوں نے زبردستی کوئی خود مواد بھیجا پھر واپس منگوایا، جسے ون ٹائم شیئرنگ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان کو پکڑ لیا۔ اب ون ٹائم شیئرنگ کیا ہوگی کہ ایک آدمی بھلا چنگا اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کو غلط تصویر آتی ہے، وہ بھیجنے والے سے کہتا ہے یہ آپ نے مجھے کیا بھیج دیا، توہین آمیز کوئی تصویر ہوگی، وہ آگے سے کہتا ہے جی میں نے تو آپ کو کچھ نہیں بھیجی، یہ کہتا ہے آپ نے بھیجی ہے، دونوں میں آپس میں بحث لگ گئی۔ تو جس نے بھیجی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ثبوت کے طور پر آپ مجھے واپس بھیجو، جب وہ واپس بھیجتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہانی گھڑی کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے ایک تصویر بھیجی، اس فون کا اگر فورینزک کیا جائے تو کتنے صفحے آنے چاہیے؟ ایک تصویر جو ایک ہے، لیکن ان میں سے جو کم سے کم بھی جس کی فورینزک رپورٹ تھی وہ کوئی 20 صفحات کے لگ بھگ ہے، اور جس کی زیادہ سے زیادہ ہے ابھی تک وہ 800 صفحات ہیں۔ 800 صفحات، کوئی 6 سال سے کر رہا ہے، کوئی 4 سال سے کر رہا ہے، کوئی 10 سال سے کر رہا ہے، سب سے کم والا جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی 3 مہینے سے کر رہا تھا۔ تو کہانی ساری انہوں نے فلپ کر دی، اچانک شروع کر دیا، کوئی بلاسفمی گینگ آیا ہے، یہی چیزیں دنیا میں پھیلا دیں، نئے اکاؤنٹس کریٹ کیے، پوری فوج ایک ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، پورا جتھا ہے قادیانیوں کا بیچ میں، جس نے یہ نیریٹو، یہ پیغام سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پھیلا دیا۔ بعد میں انجینئر مرزا نے چھلانگ لگا دی، اس نے کہا ہاں جی میں بھی سمجھتا ہوں یہ لوگ جو ہیں معصوم ہیں۔ وہ تو جب لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی، ثبوت اس کے سامنے رکھے تو پھر وہ مکر گیا، ابھی بھی ہے ان کے ساتھ ہی، ابھی بھی کہتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ بیان نہیں ملتے، ایک پارٹی کہتی ہے کیا ہی کچھ نہیں، ایک کہتی ہے معاف کر دو۔ بھائی کیا کچھ نہیں تو معافی کس چیز کی؟ بھائی اقرار جرم کرو گے تو معافی ہوگی نا، اگر شریعت میں بنتی ہے تو یہ ہے ساری سمری اس معاملے کی کہ یہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا کہ اس معاملے میں ہم کچھ کریں۔ پہلے وارث بھائی کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں ہمیں بھی موقع ملا۔ میں نے اس پہ 6 ڈاکومنٹریز بنائی، لائیو سٹریمز کی، ایک کتابچہ لکھا۔ علامہ خاور رشید بٹ صاحب بہت دروازے انہوں نے کھولے، علماء تک ہم پہنچے ان کے ذریعے، کیس اپنا پہنچایا۔ وہ جو ساری کوششیں تھیں جو وارث بھائی نے سٹارٹ کی ہوئی تھیں، رانا حسن صاحب ساتھ کام کر رہے تھے، کچھ میری بھی ایفرٹس شامل ہوئیں، تو اللہ عز و جل کا کرنا یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا بیانیہ آہستہ آہستہ ہارنا شروع کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر طرف انہیں کا طوطی بولتا تھا، لیکن اب دنیا کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں زبردست قسم کے پروگرام کیے گئے، اس میں زبردست قسم کے علماء بلائے گئے، ان کے سامنے ثبوت رکھے گئے، ایویڈنس رکھے گئے، سارا کچھ۔ تو اس کے بعد تو سچویشن بہت بدل گئی۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو دونوں طرف کی بیانیہ سازی ہے اس کے اندر ایک شدید عدم توازن پایا جاتا ہے۔ ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم موجود ہیں، ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ صحافی موجود ہیں، انتہائی بے شرم اور کاٹ کے الو جنہیں کوئی یعنی کہ جملہ سازی کی بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ قادیانی جتھے سارے ان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے لندن میں بیٹھا ہوا، اس کو خط جا رہے ہیں یہاں سے، ان کیسز کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، وہ خط بھی ٹریس ہوا، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یعنی وہاں پورا ایک منظم سسٹم ہے جو ان لوگوں کو کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایمان مزاری بیچ میں، ایمان مزاری کا ہسبینڈ ہادی علی چٹھا وہ بیچ میں، جتنا یعنی کہ وہ سیکولر طبقہ ہے وہ سارے کا سارا ایک طرف۔ ہماری طرف لوگوں کا شرح صدر بہت زیادہ ہوا، لیکن خاموشی بہت ہے۔ کیوں ہے میں کہہ نہیں سکتا، ایک بات میں شیئر کر سکتا ہوں۔ محرم کے دن ہیں، آپ جانتے ہیں محرم کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔
دو وہ طرح ہیں جو کہ میدان کربلا میں موجود تھے، اشقیاء، اور دوسری طرف آل ہاشم کچھ اصحاب۔ تعداد میں ان سے بڑا طبقہ جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور کربلا کے بعد جناب علی بن حسین، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک جملہ آپ کو تاریخی مصادر میں عام طور پہ ملے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کی خاموشی پہ ہوئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوفہ میں خاموشی نہ ہوتی تو کربلا بھی نہ ہوتی۔ تو سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے نا تو ہم خانوادہ رسول کے لیے کیا کچھ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن یہ دل تو سب کا ہوتا نا، خواہش تو ہوتی ہے کہ یار ہم بھی زہیر بن کین جیسے ہوتے، کہ حسین بن علی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم بھی سامنے کھڑے ہوتے، تیر اپنے جسم پہ روک لیتے، ہم بھی جناب علی اصغر کو دودھ پہنچاتے، ہم بھی عباس بن علی کے ساتھ، فرات کے ساتھ کنارے پہ کھڑے ہو کے لڑتے، ہم بھی حسین کی بیٹی تک پانی پہنچاتے۔ ساری باتیں دل میں آتی ہیں نا ساری، اور ابھی اللہ نے کربلا سامنے رکھ دی ہے کہ اب کوفی بنو گے یا کیا بنو گے۔ یہ جملے بڑے سخت ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھ میں اور آپ میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ آپ میری زبانی سن رہے ہیں، میری آنکھوں نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ میں کتنی راتیں نہیں سویا، میں اٹھ کر روتا رہتا تھا کہ الہی یہ دیکھنا تھا میں نے۔ یہ اس صاحبزادی کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری اس ماں کا ذکر ہے کہ جن کی تعلیم اتنی زیادہ پھیلی کہ ہماری کتنی احادیث ایسی ہیں دین کی، کتنی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہے جو سیدہ عائشہ کے بغیر نہیں سمجھ آتی۔ یہ ان کا ذکر ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں ساتھ کہ جناب حفصہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جناب زینب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کہ میرے لہجے کی تلخی اگر ہے نا تو پھر میرے اس اندر کے زہر کو بھی تھوڑا سا معاف کیجئے گا، کو میرے اندر ہے، بیکاز آئی ہیو سین اٹ۔ میں ان ملزموں سے مل چکا ہوں، ان کی فیملی سے مل چکا ہوں، اتنا سا بھی ایک آدھے کو چھوڑ کے کسی کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ تو بس سوال یہ ہے کہ اگر سارا عالم سیکولر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو ہم کہاں پہ ہیں پھر؟ خاموشی کیوں ہے؟ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھتا کیوں نہیں؟ جو بول سکتا ہے وہ بولتا کیوں نہیں؟ جو وکیل ہے وہ ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ ساتھ کھڑے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، وکیل بھی ہیں، مفت کیسز لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علماء بھی ہیں، اپنے پاس سے خرچے کر کے آگے پیچھے جا بھی رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی 10 کے قریب لوگ سامنے اور باقی ان کا سارا سوشل میڈیا پہ ان کا نیٹ ورک، تو دوسری طرف کتنے کروڑ ہیں ہم جی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عدالتوں میں وہ حرام کاریاں کرتے ہیں، اور حرام کاریاں بھی اس لیول کی کہ ساری کی ساری کوشش اس چیز پہ ہے کہ ان کو ضمانتیں مل جائیں، کیوں؟ اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ طیب بن عارف جو ان کے بڑے جو سرغنہ تھے ان میں سے ایک، پچھلے سال نومبر میں پاکستان سے بھاگا جعلی ضمانت کرا کے۔ احمد صدیق کو کنڈیشنل بیل ملی سپریم کورٹ سے، بھاگ گیا پاکستان سے۔ کیوں بھاگ سکتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ضمانتیں ہوتی ہیں۔ اب ضمانتیں کرانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ جو چیز میں کہنے لگا ہوں قانونی اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کل اگر ہم نے اس پہ نیریٹو بنانا ہے تو یہ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قانون میں یہ بات ہے کہ اگر کسی ملزم کے خلاف اسٹیٹ استغاثہ کرتے ہوئے اگر 2 سال میں اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتی تو اس کو ریاستی حق مل جاتا ہے ضمانت کا کہ آپ کے پاس 2 سال تھے، آپ نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ اب ان لوگوں کی سہولت کاری کیسے کی جا رہی ہے؟ ایک جج آتا ہے، سیشنز جج، 3-4 مہینے اس کو لگتے ہیں سارا کیس سمجھنے میں،
جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. یہ اس سال کا شروع کا حصہ اور پچھلے سال کے آخر کا حصہ 3 ججز ایسے ہی تبدیل ہوئے ہیں. فیصلہ نہیں آ سکا. فیصلہ دینے کا ٹائم آیا تبادلہ آپ کہیں اور جائیں. تو بھی کون کر رہا ہے؟ اداروں میں کوئی نہ کوئی سیکولر، کوئی نہ کوئی قادیانی لوبی کہیں نہ کہیں تو بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ نے کسی کے 2 سال پورے کرانے ہیں تو 8-10 مہینے تو آپ نے صرف جج تبدیل کرا کے پورے کر دیے. آدھا ٹائم تو اس میں نکل گیا. باقی آدھا ٹائم ہوتا ہے کہ وکیل صاحب آئے، حاضری لگوائی اور بتایا جی آئے میری پھوپھی جان خوش ہو گیا، میری تائی جان خوش ہو گیا، میں جا رہا ہوں. اور وہ بھی ہونا یہ چاہیے کہ اس کا فائدہ ملزم کا نہ ہو، لیکن ججمنٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی ملزم کو ہے، کیونکہ عدالت آج کارروائی نہیں کر سکی. جج صاحب تم لکھو کہ عدالت کیوں نہیں کارروائی کر سکی آج، کیونکہ تمہارا یہ جملہ تبدیل ہونا یہ سارا کچھ تبدیل کر دیتا ہے. اس کی اگلی تاریخ ہوگی شاید 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے اور نکل گئے. تو آپ لکھو کہ اس کے وکیل نے جرا نہیں کی تاکہ اس کو اس کا فائدہ نہ ہو. کیونکہ 2 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 سال میں کے بعد ہمیشہ ضمانت مل جائے گی. 2 سال کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال میں اگر ریاست ناکام ہوتی ہے، اگر اس آدمی کا وکیل ٹائم لے رہا ہے تو ریاست کی غلطی تو نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کو. لیکن جب ججمنٹ میں لکھ دیا جائے کہ آج عدالت اپنا کام نہیں کر سکی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاست اپنا کام نہیں کر سکی، تو یہ بھی اس کے 2 سال میں کاؤنٹ ہو جائے گا. خاموشی کی وجہ سے ان میں اتنی دلیری پائی جاتی ہے، صرف خاموشی کی وجہ سے. اتنے حساس کیسز میں آج تک کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف عدالت کے معاملات ہیں، عدالت کی حد تک. تو آپ کے پاس حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے، ابھی وارث بھائی اس چیز کو آگے فالو اپ کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم آپ کو کیا آفر کر سکتے ہیں. آپ کو اس بارے میں زیادہ انفارمیشن چاہیے، ہماری ویب سائٹ ہے، 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. کیسز کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گے. آپ ویب سائٹ، کچھ آدمی کا مزاج ہوتا ہے وہ ویب سائٹ پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. آپ ایک فزیکل کتاب جو ہوتی ہے آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، بھئی وہ ہمارے پاس ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں پہنچا بھی دیں گے، آپ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو سٹوری ٹیلنگ موڈ میں زیادہ اچھا لگتا ہے، 6 ڈاکومنٹریز میرے پیج پہ پڑی ہوئی ہیں، قیصر احمد راجہ، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، علیحدہ سے اس کی لسٹ بنی ہوئی ہے. 6 ڈاکومنٹریز ہیں، ویسے ویڈیوز تو اس میں بہت زیادہ ہیں اس ٹاپک پہ. آپ کو انفارمیشن وہاں سے بھی مل جائے گی. اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہی نام ہمیں دے دیں. 10 محرم کے بعد، کیونکہ بھی چھٹیاں آنے والی ہیں، آپ سے رابطہ کیا جائے گا. آپ وہ سنجیدہ لوگوں کا وفد لے کے ہم NCCI چلے جائیں گے، باقی جگہ جہاں پہ دکھایا جا سکتا ہے وہاں پہ، کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. اور کیا چاہیے؟ یعنی یہ سارا کچھ ہم دینے کو تیار ہیں. جو دعوت ہے وہ صرف اس چیز کی ہے کہ اس پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اس پہ اگر آپ آرٹیکل لکھنا شروع کر دیں، اس پہ مساجد میں آپ جمعے ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک ہر مہینے میں 1 جمعہ ہم نے منسوب کر دیا ہے، ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے صرف اسی کاز کے لیے، تاکہ یہ انفارمیشن پھیلتی رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویڈیوز بنائیں. آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کو کنٹینٹ کریشن کا شوق ہے، عدالتوں میں آپ کو اکوموڈیٹ بھی ہم کریں گے. آپ لائیو جا کے عدالت سے آپ کیس رپورٹ کر سکتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے. تو دوسری پارٹی کے پاس لوگ ہیں بھی، ہمارے پاس لوگ ان سے زیادہ ہیں. اعداد و شمار کے اعتبار سے یہ بات ناممکن ہے کہ ہمارے کروڑوں میں سے کچھ ہزار نہ ہوں، اور کچھ ہزار میں بہت بتا رہا ہوں. اللہ عز و جل کی درگاہ میں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. وارث بھائی ہم کتنے لوگ ہوں گے؟ 10-12 ہوں گے جو کام کر رہے ہیں. اگر 10-12 لوگوں نے ان کے ان اداروں کو چپ کرا دیا ہے جو ایمان مزاری جیسی خاتون کو ناروے بلا کے ایوارڈ دے رہے ہیں، جس کے پیچھے انٹرنیشنل فنڈنگ ہے، جن کے پیچھے قادیانیوں کا پورا نیٹ ورک ہے، جس کے پیچھے کئی ملین روپیہ پاکستان میں لگایا جا چکا ہے، اگر 10-12 لوگ ان سب کو شٹ اپ کھول دیکھ کے، ہم مست ملنگ لوگ دیکھ لیں بغیر سیکیورٹی کے پھر رہے ہیں آج تک، کل کا پتہ نہیں ہے، کیسے گلیوں محلوں میں پھر رہے ہیں. اگر یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو آپ اندازہ کریں جب یہ تعداد اس کو آپ ملٹیپلائی کریں بائی تھاؤزنڈس، ہزاروں کے حساب سے کریں، تو یہ پھر کیا یہ کیسز رہ جانے ہیں پاکستان میں؟ لیکن لوگوں کی خاموشی ان کو مضبوط کرتی ہے.
تو خاموش نہیں رہنا. یہاں میری اس گفتگو یہ حصہ ختم ہوا. بس ایک دو چیزیں ایڈوائز کے طور پہ کرنی بڑی ضروری ہیں تاکہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، گلیوں میں نظر رکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. 450 کے لگ بھگ لوگ پکڑے گئے، کچھ کی ضمانت ہوئی، زیادہ تر بھی جیل میں ہیں. ان کے سب کے کچھ پیٹرنز ہیں. مثال کے طور پہ ان میں وہ لوگ ہیں جو زیادہ اپنے فیملیز میں اپنے گھر والوں سے ہٹ کے کٹ کے سائڈ پہ بیٹھنے والے تھے. یہ بات کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن گھروں کے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سیکولرز کے سارے گھر نہیں تھے. اس کے اندر امام مسجد بھی پکڑے گئے ہیں، اس کے اندر مولویوں کے بچے بھی پکڑے گئے ہیں. سیکولرز تو ہیں ہی ہیں نا، قادیانی بھی ہیں، 4-5 وہ بھی پکڑے گئے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ان مسائل کو سمجھتے ہیں یہ کسی اور کا مسئلہ ہے اس وقت تک جب یہ مسئلہ اپنے گھر سے نکل آتا ہے. تو میں آپ کو یہ صرف چیزیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نظر رکھ سکیں. جن گھروں میں بچوں اور والدین میں فاصلہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل ہوئے. جن گھروں میں لادینیت بہت زیادہ ہوئی ان گھروں پہ مسئلے. جن گھروں میں دین بہت سختی سے نافذ کیا گیا وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ اندر بغاوت آئی. جن گھروں میں ہم نے سب کو اپنی اپنی دنیا دے دی موبائل فونز کی صورت میں کہ گھر کے چھت ایسی ہے جیسے ہوٹل کی چھت ہوتی ہے، فزیکل رابطے آہستہ آہستہ ختم ہوتے معدوم، ان گھروں میں بھی ایسا ہوا. تو ہم نے نظر رکھنی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا ہمارے گھروں میں. ہم دیکھتے ہیں نا ان کے جو آتے ہیں فیملیز، ان کی کوئی آ کے بتاتی ہے کہ اس مقدمے کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ میری 2 بیٹیاں ان کو طلاق ہو گئی ان کی وجہ سے. کوئی آ کے بتاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کپڑے سینے کا ایک آسرا وہ بھی لوگ نہیں سلواتے اس لیے کہ ہمارے بچے نے یہ کیا ہے. کچھ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے پیسے لے کے ہم نے آج تاریخ پہ آئے ہوئے ہیں یا فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم ایک کرتا ہے، برباد سارا کنبہ ہوتا ہے، سارا کنبہ. تو جو کر رہے ہیں اب یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں ان کو تو ویسے میں بتانا چاہوں گا کہ تمہاری وہ لمحاتی خوشی کتنے گھروں کو اجاڑتی ہے. ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر پکڑے نہیں گئے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ عز و جل کے ہاں معافی ہے ہر گناہ کی. صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو پلٹو، ورنہ رب کو اپنے محبوب کی عزت بڑی پیاری ہے. قانون تو تم تک پہنچے گا، کچھ نہ کچھ تم مطلب جو بھی کر لو تم، کچھ نہ کچھ تمہیں اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا. باقی جو آخرت ہے وہ تو معاملات ہی اور ہے. یہ دوسری چیز تھی، بلکہ تینوں چیزیں ہو گئی ہیں. کیس بھی ہو گیا اور ہمیں کیا چاہیے کہ آپ کی طرف سے تعاون چاہیے کہ آواز اس پہ اٹھائی جائے. وارث بھائی کو میں زحمت دوں گا کہ وہ آ کے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں. بات انہوں نے بھی وہی کرنی ہے جو میں نے کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مکلف اگر اس چیز کے ہیں کہ ہمیں جو حکم اذاں ہے وہ ہم دیتے رہیں تو پھر وہ ہم دونوں دیتے رہیں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ آج 2 ہم جو یہاں سے اذان دینے لگے ہیں، دے رہے ہیں، اور وارث بھائی نے آ کے دینی ہے، یہاں سے پھر 200 لوگ اذان دینا شروع کریں. وہ جہاں جہاں جائیں وہاں سے پھر 2000، پھر 20,000، پھر 2 لاکھ، پھر 20 لاکھ. کیونکہ یہ بات میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ جو پاکستان ہے نا، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جاگیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جاگیردار کی عزت اپنی ہی جاگیر میں محفوظ نہ رہے یہ ہوا کبھی. راکھ ہم جیسے کمی لوگ جس کا کام ہے اس جاگیر کو آباد رکھنا. راکھ سمجھتے ہیں نا، پنجابی کا لفظ ہے جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہونے دیں گے. تم جتنا عالم سیکولر چھوڑ عالم کفر بھی اکٹھا کر لو، یہ تو تمہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. پر اٹ آل ڈپینڈز کہ آج ہم کوفیوں والی خاموشی اختیار کرتے ہیں یا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں وہاں نہیں تھا تو یہاں تو ہوں، یہاں میں نہیں ہونے دوں گا. بہت شکریہ آپ کا. وارث بھائی تشریف لائیں گے آپ سے.